اب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، تو جو ہے آپ کی اگلے سوال پہ غور کیجیے گا۔ سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولانا صاحب، جو بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے نا؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز۔ اسے گھر سے چل کے وہ مسجد تک آیا ہے، اسے ہدایت ملی تو ہے؟ اسے ہدایت مل گئی نا؟ نماز میں جو کھڑا ہے، جب نماز میں کھڑا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب پھر ہمیں کیوں کہا گیا کہ نماز میں ہی ہم کہہ رہے ہیں ہدایت بھی ملی ہوئی ہے، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے؟ جواب سمجھیے گا۔ میں نے اسے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تو نماز میں کھڑا ہے اور تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس وقت تو نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تیری توجہ تھی ہدایت کی طرف؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ جب اہدنا الصراط المستقیم کہا تو نے تصور کیا کہ اللہ مجھے ہدایت دے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر ہدایت کہاں ملی؟ نہیں سمجھے؟ نماز میں کھڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، توجہ کہاں ہے؟ گھر کی طرف، سیاست کی طرف، اور ابھی بیٹھا ہوا تھا ہوٹل پہ چائے پی رہا تھا، گپ شپ ہو رہی تھی، اپنے دوست کی باتیں ذہن میں لیے کھڑا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اسے ہدایت تھوڑا کہتے ہیں۔ ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے تو دنیا بھول جائے، پھر رب ہی رب ہو۔ اور اس کا مطلب ہے اے اللہ آپ نے مجھے مسجد میں بھیج دیا نماز کے لیے، میرے رب اس نماز کی نسبت سے باقی جتنی نیکیوں سے میں دور ہوں مجھے وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط اتنی قیمتی تو ہدایت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ ہدایت اتنا بڑا خزانہ تو ہے کہ ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی پڑھ رہا ہے۔ اور اگلی بات پہ سنیے، غور کیجیے گا۔ میرا اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس زاویے سے چاہے ہدایت عطا فرماتا، جس کو چاہے، جس سے چاہے، جس چیز سے چاہے کیا دے سکتا ہے؟ ہدایت دیتا۔ ہدایت بڑی آسان چیز ہے، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے یہی تو کہا تھا، ہم تو مائل، اللہ نے فرمایا جواب شکوہ میں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کوئی ہم سے مانگے لیکن مانگنے والا کوئی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کوئی آئے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے مسافر، لیکن راہ روے منزل نظر ہی نہیں آتا۔ توجہ ہے؟ اللہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جس انداز سے چاہیں کیا دے سکتے ہیں؟ سنیے گا ذرا مزے کی بات۔ ایک اخبار آتا ہے اسلام اخبار، اس نیوز پیپر کے ساتھ ہر اتوار کو ایک میگزین آتا ہے جس کا نام ہے بچوں کا اسلام۔ کیا نام ہے؟ یہ بچوں کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں، دینی کہانیاں، بڑی مزیدار۔ وہاں ایک جملہ میں نے پڑھا، ایک تحریر پڑھی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہدایت اللہ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک نوجوان ہے، کلین شیو ہے، مونچھیں بھی صاف اور بولو تو صحیح داڑھی بھی صاف۔ جب پیدا ہوا تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سونے کا چمچ منہ میں لینا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے شروع سے ہی امیر تھا۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں سونے کا چمچ تھا، اس کا مطلب ہے پیدا ہوتے ہوئے کیا تھا؟ امیر تھا۔ نماز دور کی بات ہے، اس نے جمعہ کبھی نہیں پڑھا، جمعہ چھوڑ دیجئے اس نے عید کبھی نہیں پڑھی، وہ مدرسے میں نہیں گیا، وہ تو بڑے بڑے بیکن جیسے اداروں میں گیا جہاں
تعلیم کم ہوتی ہے، کھیل کود ناچنا گانا زیادہ ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن روم سے نکلتا نہیں، گھر میں بھی ایئر کنڈیشن، گاڑی میں بھی وہی، اور دھوپ جسم پہ اس کے لگتی کوئی نہیں۔ اب اوپر سے ہدایت کے دروازے کھلے، گاڑی پنچر ہوئی، جہاں پنچر ہوئی ارد گرد پنچر لگانے والی دکان نہیں تھی، اب اس کو اترنا پڑا، سورج کی شعائیں پڑی تو پسینے میں شرابور ہو گیا، سمجھ آیا کہ دنیا والے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے اب یہ واش روم بھی جانا چاہتا ہے، واش روم جب اسے آیا تو کہاں جائے؟ آپ بتائیں کہاں، کیا ڈھونڈتے ہو جب راستے میں کہیں جا رہے ہو؟ کیا ڈھونڈتے؟ مسجد۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر یار کوئی مسجد ہو بتانا، انہیں واش روم جانا ہے۔ یہ ہدایت کے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں، ادھر کار پنچر ہوئی، پنچر لگانے والا نہیں، اور ادھر واش روم جانا ہے، ارد گرد کوئی نظر نہیں آتی، تو کسی سے پوچھتا ہے یار مسجد؟ اس نے کہا یہ سامنے چلے جائیں، آگے مسجد ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے دل میں کہ کیسا گناہ گار ہے، ساری زندگی گزر گئی، اس رب کے گھر نہیں گیا، تو یہ سوچ رہا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ آگے چلا، مسجد کی دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اس نے اس جملے کو پڑھا اور دل کی دنیا میں انقلاب ایسا آیا کہ یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، 2 رکعت وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے یوں روتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑا کے روتا ہے، اے میرے پروردگار میں تجھ سے دور رہا، اے میرے اللہ میں تجھ سے دور رہا، میں نے بچپن گزار دیا، لڑکپن گزار دیا، اب شباب کی حالت ہے، میرے مالک اب مجھے اپنے سے دور نہ کرنا، اللہ مجھے اب ہدایت عطا فرما، اللہ مجھے اب توفیق دے، میں تیرے قریب رہوں، مجھے اپنی محبت نصیب فرما، میرے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا فرما۔ رو بھی رہا ہے اور اپنے اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد کی دیوار پر جملہ کیا لکھا ہوا تھا، سنیے گا لکھنے والے نے بھی کیا جملہ لکھا۔ مسجد کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اگر تو دنیا سے تھک چکا ہے اندر آ جا، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جملہ ہے کہ نہیں؟ اے میرے بندے، اگر تو تھک چکا ہے تو اندر آ جا، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ تو واقعی تھک چکا تھا، یہ تو گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، اللہ نے ہدایت کے دروازے اسے ایک جملے سے کھول دیے۔ اس کے بعد ایسا توبہ تائب ہوا کہ وہ شخص جسے محلے کے لوگ اپنا نوجوان ولی کہہ کر پکارتے تھے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرا رب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔